اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. در بعضی تفاسیر تو ذهنم دیدم بعض گفتن تفاسیر میں ہے جو میں نے علمی دیکھا که کہ سبب شده قدرت وہ علم جو اثر سبب ہوا ہے، بکنه، تعلیم سبب بنتا قبل ہے از قدرت خلق، کا عمل کرنے کا. یعنی چون علم هست تعلیم خلق خلق سے شده، پہلے ہے، پس علم کیونکہ سابق علم بر ہے خلق. لہذا خلق ہو. روایت ندیدم اما در بعضی لہذا علم جو تفاسیر ہے وہ دیدم سابق اینطوری ہے خلق پر. فرمودن. روایت میں نہیں دیکھا میں نے، بعض تفاسیر میں اس طرح سے بیان کیا گیا. مکہ و بکہ اسمان لمکان واحد، مثل انسان مکہ و اور بشر. بکہ دو نام ہے لیکن ایک ہی جگہ، انسان جیسے یعنی انسان اور بشر، بشر. بشر یعنی انسان. انسان کا مطلب بشر، مترادف بشر یعنی انسان، مترادف ہے دونوں. مثلا یہ از نظر علمی و فقها محل اختلافه، اما اونی که مسلمه و اجماعیه یہ مسئلہ آپس میں کسایی که اختلافی ہے، صفات اجماع خدای عز و ہے جل اس پہ. را خاص به خداست، برای غیر خدا کہ صفات معتقدن اینا غلاطه، خدا جو وہ صفات غیر متیقنش. جو اما دیگه خاص ہیں خدا مصادیق سے، دیگهش محل خلافه. وہ کسی فقها اور مثل کے لیے مثال دیگه‌ای که سوچنا یا محل قائل ہونا خلاف یہ دیگه فقها غالی ہے، کدومش؟ یہ انسان غلو کر رہا ہے. اونم یکیشه. بله بله اونم یکیشه. بله بله. سلام علیکم. بله بلچی. بله بله. ببینید اول و تعصیب این دوتا عامه دیکھیے داره، اول همیشه اور شیعه تعصیب، نیست. اس وقت کو چون نیست عامہ کیا ہے، لہذا یہ عامہ وقتی که کیا ہے، یہ عرص چیز تقسیم شیعہ میشه کیا نہیں ہے. گاهی ورثه یه جوری هستن که یک قدری از ارث لہذا اضافه چونکہ ان میاد، کیا ہے، وقت اون را جب آپ ارث کو به تقسیم بقیه کرتے یعنی ہیں دوباره تو برمیگردونن کبھی کبھی خودشون. اضافی اما ہو حتی جاتا ہے. توی رساله خود من توی ارث این هست، مثالاش هست. به رساله مراجعه کنید، اور اس کی مثالاشو مثالیں پیدا موجود میکنید. ہیں، میں نے رسالے میں اس کی مثالوں کو ذکر کیا ہے. بله بله. خود ما نه نه ببینید خود مادر و پدر دیکھیں اگر تنهایی ماں باشن باپ یه ثلث به مادر تنہا اگر میدن، دو ہوں ثلث به پدر. تو یعنی ایک وارث دیگه نباشه، ثلث جو کسی ہے، از دنیا کوئی اور رفته، وارث نہ ہو تو پورے اولاد مال کا ایک نداره، ثلث جو ہے ماں کو دیا جائے گا، پدر و دو مادر ثلث باپ فقط کو دیا پدر. جائے گا. اما اگر اولاد داره که یعنی کوئی اس مذکور دنیا سے گیا اس کے قرآن پاس هست، کچھ نہیں ہے، صرف ماں ان باپ ہے. کان له ولد، اگه اولاد داره لیکن اگر اس کے پاس پدر اولاد ہو و مادر هر کدومی مثل قد هم میبرن. خود این تو باپ اور که ماں کو برابر ملے گا، حقوق 1/6 زن و مرد 1/6. قد هم میبرن، کجا مرد 2 برابر زن میبره، خودش مختلفه. این همه جا یه جور نیست. اور کہاں این تو مرد اور قرآن هم عورت بالکل اومده، برابر لیں گے، عرض کہاں کردم وہ قرآن کریم داره فل امه ثلث. اگه دوہرا اولاد لیں گے، گہرا نداره لیں گے، اس میں خود مریض، بھی اختلاف ہے یه الگ الگ ثلث جگہ پر. مالشو به مادر میدن، 2 ثلث به پدر میدن. گاهی اولاد نداره اما کبھی برادر کبھی ایسا ہوتا ہے داره، کہ اولاد نہیں ہے، اگه صرف 2 ماں باپ ہیں، برادر بود یا بیشتر خود تو ماں باپ میں برادرها صرف ماں حصه باپ میں میبرن. اس طرح سے بٹے. اما لیکن مانع کبھی میشن کبھی از یہ این که کہ ماں مادر باپ ہیں بیش از
بیش از سدس ہیں اور میبره. بھائی ہیں، خلاصه احکامش مختلفه. تو بھائی حسب کو ادله وراثت نہیں است ملتی، دیگه. لیکن وہ محجوب کر دیتے ہیں ماں کو اضافی سے، صرف 1/6 ماں کو ملتا ہے. تو اس کی بہت تفصیلی بحث ہے ارث پہ. چرا نه؟ چه اشکال داره؟ نماز ترکیب انضمامیه. یعنی اگر کسی 4 رکعت نماز خوند، تشهد را عمدن دیکھیے نخوند، نماز جو ہے کل مختلف این 4 ترتیب رکعت ہے، باطله، کلش باطله. یعنی اگر جان بوجھ کے اما 4 رکعت اگر نماز پڑھے تشہد کو جان نه بوجھ کے نہ پڑھے تو پوری 6 4 رکعت روز باطل روزه ہے. گردنشه، 5 روز گرفت، یه روز نگرفت، اون 5 روز صحیحه. لیکن روزہ اس طرح فرقی نہیں ہے، اگر نمیکنه. 6 دن کے روزے اس کی گردن پر ہے، اس نے 5 رکھے تو اس کا چھٹا روزہ جو ہے وہ ایک ہی باقی رہے گا، 5 اس کے حساب ہو جائیں گے. بله همینجور که میفرمایید که درسته. یه وقت آب تو ظرف غصبیه، من از ظرف غصبی آب دیکھیے ایک ور دفعہ پانی میدارم، اما ظرف با اون غصبی ظرف میں ہے، غصبی وضو میں اس میں سے نمیگیرم، نکالے، آب تو دستم میدارم، با دستم وضو لیکن اس میگیرم. تصرف در غصب میں وضو شده، پانی ہاتھ میں اما لیتا ہوں پھر وضو وضو کرتا ہوں. حرام نشده که اجتماع امر و نهی بشه. یه وقت نه، لہذا ظرف آب تصرف رو ور غصبی مال میدارم میں ہوا که ہے، غصبیه، لیکن با اون وضو ظرف پانی آب غصبی پانی میریزم سے رو نہیں ہوا ہے. صورتم برای وضو. اینجا وضو باطله چون اجتماع امر و نهی شده. لیکن ایک دفعہ ہے کہ میں جو ہوں اس آره وضو اون کا وضو پانی باطله چون اجتماع امر و نهی لیتا شده. ہوں سیدھے اس ظرف سے جو غصبی ہے، پانی اپنے ہاتھ پہ ڈالتا ہوں، تو یہ جو ہے وضو باطل ہے. ها اگر آب و با ظرف غصبی ریخ رو صورتش نه به قصد وضو، بعد ہاں دست اگر اس نے کشید رو پانی صورتش کو به قصد وضو، نه وضوش باطل نی، باز کار حروم کرده. بحث اینه کجا اجتماع پانی امر و اس نے ڈالا اپنے نهیه، چہرے کے اوپر اونجا بغیر باطل وضو. وضو اگه کے اجتماع قصد کے، امر و نهی بعد نیست میں نه وضو کے باطل قصد سے نیست. چہرے کو دھویا، یعنی ہاتھ اپنے چہرے پہ ملا، تو علیکم یہ السلام. اب غصبی نہیں ہے، اس کا وضو صحیح ہے، وضو باطل نہیں، لیکن اس نے حرام کام انجام دیا. چون الموارد تختلف. شوفوا مطلقا موارد مختلف ہیں اس میں، منتجات الكفار مو حرام، وانما ہر چیز کفار کی المحارم حرام نہیں ہے. ووقت قیام الحرب هذا لا يجوز. ہاں لیکن وہ مو وقت كل جہاں شيء پر جنگ ہو بيع رہی ہو السلاح اور بالخصوص، واقعاً ماحول جنگ کا اما ہو، هذا العنوان تو ہر الاولي. چیز بیچنا اما خریدنا، العنوان الثانوي خب خصوصاً جنگی حسب آلات رأي کا الفقيه. بیچنا خریدنا احيانا ایسے ماحول میں الفقيه حرام ہے. يرى ان هذا ترويج للباطل فيحكم بالحرمه، هذا يصير عنوان ثانوي. اب اذا اسی طرح فقيه فقیر دار کچھ چیز کبھی الشرائع کبھی کسی عمل کو حكم ترویج باطل بالحرمه سمجھتا ہے، والا لا. حکم کرے گا اب حرام ہو جائے گی وہ چیز. لہذا موارد الگ الگ ہیں. اگر اجیر شده یعنی میخواد پولش بده، اگر اجارش کوئی انسان کرده، اجیر ہوا ہے، یعنی اس العقود نے تابعة اس کو للقصود. مزدور بنائے اس حسب بات پہ اینه کام که کرے، اجاره چی تو باشه. جس طرح سے قصد اجیر کیا شده ہے که از اس طرح اول سے عمل کرے گا. سلام بر آدم علی نبینا و آله و علیه السلام تا آخر، خب باید همشو بخونه. اگر نه فقط قسمت سلام به حضرت معصومه علیه السلام، نه، چون اجاره اگر کرد یعنی دیکھیے پول اگر میده یا مثلا اس پہ داده پول را کس طرح سے اجیر کرده واپس که آپس میں اجارت طے رو ہوا ہے بکنه. معاملہ، بسته به اینکه طرفین اس طرح سے مستاجر و وہ کرے گا. اگر اجیر اس نے کہا کہ مطلب این پوری زیارت دوتا شروع سے آخر تک پڑھے العقود تو اسے وہی تابعة پڑھنی پڑے گی. للقصود، قصدشون چی بوده طبق اون باید عمل لیکن کنه. اگر قصد کیا تھا، جو قصد ہے اسی حساب سے عمل کریں گے. جتنے بھی موارد ہیں وہ قصد کے اوپر مبنی ہیں. نه، زیارت حضرت معصوم از همون سلام بر آدم به بعد کلش زیارت حضرت معصوم است. فقط سلام به حضرت پوری معصوم زیارت ہے، نمیگه. جناب آدم کے بعد مثل سلام کے بعد زیارت پوری زیارت ہے. امام حسین علیه السلام از اولش
اونایی که سلام به پیغمبر و به حضرت امیر و حضرت زهرا و صلوات کہ الله جتنے علیهم، بھی سلام نه ہے اس میں اینکه جیسے امام حسین کی به زیارت میں امام مختلف حسین به سلام ہے، عنوان فرزند پیغمبر، فرزند حضرت امیر، فرزند حضرت زهرا جہاں صلوات پر الله سلام کرنے علیهم. والے پہلے جناب زہرا کو سلام ہے، رسول اللہ کو سلام ہے، المومنین کو سلام آخه ہے، اگر یہ سب امیر زیارت ہے شد امام تا حسین به کی۔ قصده. اب اگر کوئی کسی نے پیسے لیے ہیں زیارت پڑھنے کے لیے، وہ قصد کے اوپر ہے کہ کہاں سے پڑھنا ہے اسے، کس عنوان سے اس کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ روایت داره اجیر کیا گیا یا که نائب یه بنایا گیا، زمانی اسے عمل میاد کرے گا۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمه. پیغمبر نے کشور فرمایا اسم کشور کہ ایک زمانہ اسلامی آئے گا کہ جس میں الان 10 کشور اسلامی هست، اما چقدر به اسلام عمل میشه تو ایک این زمانہ آئے گا کشورها. جس میں اسلام میں صرف بله نام کا بله رہ جائے گا۔ بله همین همین نه اسمش اسلامه. فرمودن پیغمبر خدا لا یبقى من آج الاسلام بہت سے الا ممالک اپنے آپ کو اسمه. اسلامی ممالک کہتے ہیں، خود لیکن مسلمان اسم ها کے این که علاوہ کچھ بھی مسلمان اسلامی نہیں هستن ان کے۔ چند آج درصد جو از مسلمان احکام ہے، کیا یہ اسلام کتنے رو مسلمان ہیں بلدن و وقت؟ عمل بش میکنن؟ کم کتنے ان میں کسی سے ہیں است جو که احکام اسلامی کو تمام جانتے ہیں، اس پہ عمل احکام کرتے ہیں؟ اسلامی که محل ابتلاشه بلد باشه و عمل بکنه. بہت کم ہے شوهرها کہ جو احکام عمل اسلامی کو میکنن به جانتے وظیفه ہیں اور اس پر شوهر، عمل بھی کرتے ہیں۔ زوجه ها عمل میکنن به شوہر کیا وظیفه وظیفہ، زوجه، شوہر جو بعد اس پہ عمل کسی کرتا ہے، جو اس کا وظیفہ ہے اس پہ عمل کرتا ہے، معلوم ساتھ زوجہ اپنے معلوم خود وظیفے پہ عمل پیغمبر کرتی مگه ہے۔ منافقین نبودن؟ ہر زمانے میں ایسی تھی، بله پیغمبر کے زمانے میں منافقین تھے، نه اسلام جانتے اما تھے، عمل نہیں حکومت کرتے تھے۔ پیغمبر حاکم اسلامی بودن، حضرت امیر حاکم اسلامی بودن، اما پیغمبر تمام دنیا حاکم ملک اسلامی تھے، عرب حاکم اسلامی پیغمبر نبوده. امیر نه المومنین حاکم اسلامی تھے۔ ہاں، بنی امیہ ولیکن بنی عباس حاکم حاکم اسلامی ہی نہیں اسلامی تھے۔ بوده. نه 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 هیچ وقت، حتی زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و هزارها منافقین بودن، هزارها. ہزار حالا منافق تھے عمل به پیغمبر کی اسلام حکومت کے نمی زمانے میں، ہزاروں منافق تھے، اور اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے وہ۔ به این معنا که هم حاکم اسلامی باشه هم مردم همه عمل بکنن، نه هیچ وقت نبوده. بله زمان اس ظهور معنی میں کہ رسالت. حاکم بھی اسلامی ہو سلام اور علیکم و رحمت سارے الله. لوگ بھی اسلامی ہوں، ایسی حکومت اب امام کے زمانے میں ہی بن پائے گی۔ بله بله نه 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 این اگر 15 تا 14 تا شد بنابر قول 15. دو روایت داره، دو قول هم هست که 10 دو رضایت روایت ہے، اس میں 15 دو قول ہیں رضایت. اما اگه در بین کہ 10 اگه یه رضایتیں شیر یعنی پشت 10 بار پلنگ دودھ باشه پلانا یا نه 15، فایده اور نداره. ان دونوں کے بیچ میں کوئی اگه فاصلہ نہ 15 ہو، رضایت پشت سر هم باشه، یعنی 15 درسته؟ دفعہ یہ رضایت جو ہے وہ خود پیدر پہ ہو، تفصیل بیچ میں آب کوئی اور هست. نہ ہو۔ اس کو علماء نے رسالہ عملیہ میں باقاعدہ لکھا ہے۔ محل خلافه، بسته به اینکه مرحوم شیخ انصاری در مکاسب به مناسبت مرحوم شیخ انصاری نے ولایت مکاسب میں ابوالجد ایک بحث مناسبت سے ولایت اس فقیه و مطرح اب اور کرده جد کی محل ولایت کے خلاف. سلسلے میں اس کو اگه کسی ذکر گفت اختلافی ہے فقیه ولایت ولایت فقیہ کا مسئلہ عامه یا بہرحال۔ فقیه جامع شرایط، بله. اگر کسی گفت نه مثل شیخ انصاری ولایت عامه نیست، ولایت حسبه کوئی هست، نه شیخ انصاری جیسا کوئی کہے کہ ولایت حسبیہ ہے صرف اس کے پاس، تو بله وہ اس طرح سے ہر ایک بله آها وقت چی؟ حالا سوال چیه؟ سوال اس میں کہاں پر آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ خب
بله نه مقابل امام معصوم نه هیچ کی حق امام نداره معصوم کے مگر مقابلے میں اینکه از کسی امام کو حق نہیں ہے، معصوم از همون امام یا از امام معصوم قبل گرفته باشه. یعنی مگر یہ کہ امام معصوم سے اجازت لے رکھی ہو خود سے، یا اس امام سے یا اس سے پہلے والے کسی بله امام سے. بله یا دروغ گفته یا اشتباه کرده، یعنی نه اینکه متعمد بوده. یا تو یہ شخص جھوٹ بله بول رہا حضرت ہے فرمودن یا پیغمبر شاید غلطی اینجوری سے کہہ رہا ہے. نفرمودن. بله 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 خود من مکرر شده کسایی به من میگن از تو نقل میں شده نے کئی مسئله دفعہ اینجور. من گاهی گفتم که نه من مسئله رو اینجوری گفتم نه اینجوری. گاهی بہت دفعہ طرف ایسا ہوتا ہے، لوگ آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ متوجه آپ نے اس نیست طرح یک سے مسئلے کو بیان قیدی کیا. شرطی میں کہتا ہوں نہیں، میں نے اس طرح واقعی سے نہیں، یا اس طرح سے بیان کیا ہے. واقعی را ملتفت کبھی نمیشه کبھی ہوتا ہے کہ وقت شخص نقل به متوجہ نہیں اشتباه ہوتا ہے، اس کی میکنه. طرح موقع نہیں سمجھ پاتا اور غلط بیان کر دیتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے. بله معلوم معلوم اگه تقصیر باشه که گناه هم هست. حکم به غیر ما اگر انزل تقصیر الله ہے تو پھر تو گناہ ہے. از گناه های بزرگه. حکم کرنا اس چیز پر جو جس کو خدا نے حکم نہیں دیا ہے، یہ تو بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. هر کاسبی که حروم باشه پولش حروم. هر کاسبی که ہر حروم خرید و باشه فروخت اون جو پولی خود که میگیره حرام ہو حرامه. اس کا پیسہ بھی حرام ہے. بله بله ببینید بله همیشه لام ابن مالک گفته دیکھیے واللام ہمیشہ لام للملک و شبهه ملکیت وفي کے لیے تعدية آتا ہے جرا وتعليل قفي. اور تعدیت کے لیے بھی آتا ہے. لام علت ظهور در علت علت بیان کرنے، مگر یہاں پہ لام لام علت ہے، علت کو بیان کرتا ہے. اقوا از این ظهور باشه که سبب بشه مگر اون ایک رو حمل بر قرینہ ہو ہمارے حکمت پاس کنیم جو نه بر اس کو علت. دوسرے معنی کے اوپر حملے اور محض حکمت پہ علت لائیں، میده. ورنہ لام ظاہر علت میں ہوتا چیه ہے. آیه خلاصه یا اعراض یا قرائن دیگه اختلاط میاه اجتهاده. تو روایت شاید نیومده، من ندیدم اختلاط تو میاں، روایت. پانی کا ملنا یا فقط نطفے کا ملنا، یہ برداشته. اجتہاد ہے، روایت اختلاط نہیں ہے. میاه برداشته. یعنی سمجھ اس طرح سے. بله نه چون همین به خاطر اینکه حمله بر حکمت شده. وقت چرا مثل کیونکہ تمام حمل حکمت پہ کیا گیا. معانی حقیقیه‌ای که حمله بر مجاز میشه. گفت رأیت اسدا، جیسے تمام حقیقی معنی جو اسد به ذهن میرسه این جو حیوان مفترس، اما به مجرد که پشت جب میں کہتا ہوں رہی تو اسد، میں نے شیر کو دیکھا، قرینه‌ایه که ظهورش لیکن اس کے بعد میں کہتا ہوں یرمی، یعنی وہ شیر جو در حیوان مفترس. تیر چلا رہا تھا، تو ہم سمجھ گئے کہ یہاں مراد جو ہے یہ شیر وہ حیوان، جنگل کا حیوان نہیں ہے. فقط قرینه اعراضه، هم اعراض کافیه. اگه شهرت عظیمه اعراض کبھی کبھی کرده یا قرینے سے اعراض اجماعی ہوتا ہے مسئله اور شہرت عظیمہ آ کے اس کو بیان کر دیتی ہے. نه عده در وفات احترامه. دیکھیے وفات جو عدہ ہے وہ احترام ہے شوہر کا. زن جوان را گرفت و قبل از که دخول بکنه مرد این شوهر. حتیٰ اگر کسی نے جوان لڑکی سے شادی کی اور ازدواجی تعلقات سے پہلے یہ شوہر مر جائے، تب بھی احترام موت اس کو عدت رکھنی پڑے گی. دوسری وجہ سے نہیں ہے، یہ احترام موت ہے، لہٰذا عدت وفات رکھنا ہے. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 ربطیاں بثلاثة قروء قرآن نے حکم دیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مر جائے اس کے لیے یہاں پہ اس طرح سے 4 مہینے 10 دن اسے جا نداره یعنی 10 شب چون لیل مؤنث اسے نهار یہ مذکره لیل 10 4 4 مہینہ 10 دن پورا رکھنا پڑے گا. شهر مذکره 4 با تا گفته شده اما 10 بدون تا نفرموده خدا 10 یعنی 10 شب عشرہ نہیں کہا یعنی 10 راتیں یعنی 10 دن بیان کردن پورے خلاصه اسے رات کو سب ملا کر 4 مہینہ 10 دن پورا عدت رکھنا پڑے گا. اور یہ احترام ہے زوج کی وجہ سے ہے. یہ بله همینه چون در اونجا قرآن فرموده 3 قروء اگه این 3 قروء تو 2 ماه شد یا تو وہاں 1 ماه 3 شد قروء کے ہیں. تحقق پیدا کرده دیگه. جب بھی 3 طہارتیں اس کو مل جائے 3 بار خون دیکھے اس کے بعد وہ عدت تمام ہو جائے گی. لیکن یہاں پورے دن مدت 4 مہینہ 10 دن کی پوری مدت بیان ہوئی ہے لہٰذا یہاں حکم دوسرا ہے. چون مرد میتونه در با وجود زنش یه زن دیگه بگیره اما زوجه وقتی که زوجه است نمیتونه یه شوهر دیگه بگیره. دیکھیے مرد جو ہے زوجہ کی موجودگی میں بھی شادی کر سکتا ہے لیکن جب تک زوجیت میں ہے زوجہ دوسرا مرد کو اختیار نہیں کر سکتی. لہٰذا یہاں بھی یہی ہے عدہ وفات میں. بله اصلا خذلان یعنی انسان میتوانه کمک بکنه و نکنه. شما از یک کسی خذلان کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کر سکتا ہے مدد اور نہ کرے. اونم میتونه به شما قرض بده و نده این اسمش خذلانه. ایک انسان مثلا صلی اللہ علیہ وآلہ خذلان یہ معنی آپ کی مدد کر سکتا ہے نہ کرے. همون معنای لغویش دیگه. پیغمبر کی روایت میں الگ سے معنی نہیں ہوئے خذلان کے لہٰذا ہم اسی معنی کی طرف جائیں گے جو اول نفرینی که کردن این بود اللهم اخذل من خذله. و ما بدونیم خذلان در عرف و لغت چیه معناش؟ عرف میں خذلان کے معنی کو ہم دیکھیں گے کیا ہے معنی تو یہی معنی ہے. خذلان کمک نکردن خذلان خاری کو نہیں کہتے. پچھتاوا ہے جہاں مدد کر سکتے تھے اور نہیں کی. نه اون مال حضرت امیر علیه السلام انصر من نصره اما راجع به امام حسین دیگه انصر من نصره نداره یعنی تو این روایت نداره. وہ جناب امیر کے سلسلے میں کہ خدا اس کی نصرت کرے جو علی کی نصرت کرے. عمرشون بود نگاهی کردن بهش فرمودن در درگاه الهی عرض کردن اللهم اخذل من خذله. همین یه روایت فقط همینه کہ پیغمبر نے خود دعا کی خدایا اس کو ذلیل و رسوا کر جو اس کو خذلان کرے یعنی ان کو ساتھ نہ کرے. 1 میلیون از شما قرض میخواد یا از کسی اون 0.5 میلیون بهش میده و میتونه 1 میلیون بده. این نصف خذلان. ایک انسان نے آپ سے ایک 10 لاکھ روپے مانگے آپ اس کو 10 لاکھ دے سکتے تھے نہیں دیے. با قدرت بر کمک یہاں پہ خذلانات یعنی مدد نہ کرنا در حالہ کی مدد کرنے کی صلاحیت تھی. بله اون مال حضرت امیره. اما اونی که من دیدم راجع به حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه فقط همین مقدار اللهم اخذل من خذله یه روایت خلاص میشه همینجا. بله جو یہ جو بیان ہے وہ حضرت علی کے لیے یہاں پر جو ہے وہ امام حسین کے لیے اور ایک ہی چیز کو بیان کر کے بات ختم ہو گئی ہے. خندوندن خود خندوندن یعنی کسایی که فقط مردم رو میخندونن این مکروه از محرمات نیست. اما اون
جہتی کہ وہ بخاطر جو لوگوں کو خودیت این ہنساتا ہے یہ اپنے خودی آپ میں مکروہ اگر عمل ہے، این حرام کار نہیں ہے۔ باشه ها میشه حرام اگر نه ہاں خودش لیکن جس مکروه طریقے سے ہنسا رہا ہے، اگر وہ خود صحیح طریقہ بھی حرام ہے، جس وجہ سے ہنسا رہا ہے وہ ہنسانے والا حرام ہو تو وہ بھی حرام ہے، چی تو یہ بخاطر ہنسانا بھی حرام ہو جائے گا۔ هشتون بس چند تا روایت خدا رحمت کنه آش عبدالزهرای کعبی رو منبر این چند تا رو با هم ذکر میکرد هشتون بش هین و لین سهل البیع سهل الشراء یہاں پہ سهل کئی الوفا روایتیں سهل الاختفاء این چند تا عبد روایت الزہرا کعبی نے ان کو سب کو بیان کیا ہے عبدالزهرا همه این هشتا رو با هم ذکر میکرد بله روایت داره المؤمن کہ حزن فی مومن کی جو قلبه جو بشر پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بله چہرے پہ نہیں داخل ہوتی، اس کے قلب میں مصیبت که رہتی ہے، داره اس کے تو قلب میں رہ صورتش جاتی ہیں۔ نی اور بله جب وہ تو دلشه خوشحال ہوتا ہے، چهره باز بودن وہ جو اس کا دلشه چہرہ ہے وہ یعنی خوشحالی چهرهش والا وہ باز چہرے پہ بوده دکھائی دیتا ہے۔ صورتشه وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاهرین